السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کے ہر لمحات کو، ہر سیکنڈ کو، ہر منٹ کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک اپنے فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، جبکہ سال کے 11 مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کو بند رکھتا ہے اور سال کے 11 مہینے میں جہنم کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں رب العزت والجلال نے شیطان کو بند کرنے کا انتظام کیا ہے۔ شیطان کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ شیطان کے فیور اور فندے میں انسان نہ پڑے اور رمضان کے فیوز و برکات کو حاصل کرے۔ دیکھیے کتنا اہتمام اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا کیا ہے اور بندے کے اوپر کتنی رحمتیں اور کتنا کرم کیا ہے کہ شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیتا ہے تاکہ لوگ شیاطین کے بہکاوے سے باز رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور رمضان کے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ آپ یہ سمجھیے کہ رمضان المبارک ہمارے اوپر یا ہمارے درمیان ایک مہمان کی شکل میں آ رہا ہے، ایک عظیم مہمان، ایک معزز مہمان۔ جب ہمارے گھر میں کوئی معزز مہمان آتا ہے، کوئی محترم شخصیت آتی ہے، تو اس کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہنے کے لیے ہم کتنا انتظام کرتے ہیں اور اپنے گھر وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں تاکہ مہمان کی مہمانداری، مہمان کی میزبانی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مہمان کی شکل میں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس مہمان مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کی تیاری میں سب سے پہلا قدم جو ہمارا اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے نیک عمل کرنے میں سبقت کریں۔ ہم کوشش کریں کہ اس نیک عمل میں فلاں سے بڑھ جائیں،
क्योंकि नेक अमल में मुसाबकत करना, एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करना, ये बहुत ही मुस्तहसन अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में तरगीब दिलाई है कि आगे बढ़ने वाले को चाहिए कि वो नेकी के कामों में सबकत करें, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ें। तो रमज़ानुल मुबारक हमें इस बात की ट्रेनिंग देता है, इस बात की तरबियत देता है कि इस रमज़ानुल मुबारक में हम एक दूसरे से बढ़ जाएं, पंजगाना नमाज पढ़ें, तहज्जुद और क़यामुल लैल का एहतमाम करें, रमज़ान के रोज़े रखें, ज़िक्र और तस्बीहात के कलिमात अपनी ज़बान पर अदा करते रहें, और इस तरीके से जितने सारे नेक अमल हैं, जितनी सारी इबादतें हैं, उन सबको अदा करते रहें और कोशिश करें कि हम एक दूसरे से बढ़ जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमारी इस इबादत से खुश हो जाए। और याद रखिएगा, एक दूसरे से नेक अमल में बढ़ने के लिए कदम का आगे बढ़ाना ये बहुत मुस्तहसन अमल है, लेकिन इस मुस्तहसन अमल को हम रियाकारी से बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें नेक अमल में, तो वहाँ खुलूस और लिल्लाहियत होनी चाहिए, रियाकारी का जज्बा नहीं होना चाहिए। अगर रियाकारी हमारे अमल के अंदर आई तो याद रखिएगा, और रियाकारी हमारे सारे नेक अमल को बर्बाद कर देगी। जो मुस्तहसन अमल था वो मुस्तहसन अमल नहीं रह सकता। तो मेरे अजीज़ों, आज रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो सबसे पहला एक काम ये करिए कि हम सब मिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के आने में चंद दिन बाकी हैं, ऐ अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने तक हमें पहुँचा दे, और ऐ अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने तक पहुँचाने के बाद हमें सेहत व आफ़ियत के साथ रख, ताकि इस रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से हम मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे असलाफ़ गुज़र चुके, इनका क्या हाल था, रमज़ानुल मुबारक के तई इनका क्या एहतमाम था। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने को अभी 6 महीना बाकी होता। गौर कीजिएगा, 1 महीना 2 महीना नहीं, आधा साल अभी बाकी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आए। दुआ करते थे हमारे असलाफ़, इलाहा बारे इलाहा रब्बुल आलमीन, रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात से एक बार फिर हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फरमा दे। बारे इलाहा एक बार हमें फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल कर दे। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाता तो बड़े खुशदिली के साथ उसका इस्तक़बाल करते, और उसके लम्हे लम्हे की कद्र करते, और उसके लम्हे लम्हे से फ़ायदा उठाते, उसके लम्हे लम्हे को गनीमत समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करते हैं। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़र जाता, रमज़ानुल मुबारक का महीना चला जाता, तो फिर हमारे असलाफ़ का क्या तरीक़ा होता। हमारे असलाफ़ रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद 6 महीना लगातार दुआ करते थे, इलाहा रब्बुल आलमीन, रमज़ान में जो रोज़े रखे, रमज़ान में जो क़यामुल लैल किया, रमज़ान में जो तिलावत कुरान किया, रमज़ान में जो ज़िक्र अस्कार किया, रमज़ान में जो और इबादतें की, सदक़ात व खैरात किया, इलाहुल आलमीन इस हमारी इबादत को कबूल फरमा ले, इस हमारी इबादत को कबूल फरमा ले, और ये इबादत हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। मेरे नौजवान भाइयों, देखिए हमारे असलाफ़ रमज़ान की कैसी कद्र किया करते थे। ये 6 महीना अभी रमज़ान आने को बाकी है, 6 महीना पहले ही ये दुआ करते थे, इलाहुल आलमीन रमज़ान तक पहुँचा दे। और आज हमारे ईमान का क्या हाल है, और आज हमारा हाल क्या है। रमज़ान का 4 दिन बाकी है तो हमारे दरमियान ये बात चर्चे में होती है कि रमज़ानुल मुबारक गर्मियों का है, रमज़ानुल मुबारक गर्मी का है, शिद्दत की गर्मी है। इस रमज़ान
کے روزے ہم کیسے رکھیں گے؟ رمضان کی رات قیام اللیل کیسے کریں گے؟ اتنی گرمی کی رات ہے، کیا کریں گے؟ ان کے زمانے میں بھی گرمی آیا کرتی تھی، ان کے زمانے میں بھی سردی آیا کرتی تھی، ان کے زمانے میں بھی برسات کا موسم آیا کرتا تھا، لیکن کبھی ان کی زبان سے اس طرح کے کلمات نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان جیسا نہیں تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کے ایمان کے اندر، ان کے ایمان میں اللہ رب العالمین نے زیادتی کر رکھی تھی، اور ان کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ رمضان المبارک چاہے جتنی شدت کا ہو، اگر ایک آدمی ہمت کر لے کہ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اسے ہمت دے دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور رمضان کی برکتوں سے وہ سارے رمضان کے روزے رکھ ڈالتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو پہلے ہی سے ہمت ہار جائے، جو پہلے ہی سے ہمت چھوڑ دے، تو پھر وہ روزہ رکھ نہیں پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا کام یہ کریں کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہم رب العالمین سے دعا کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ دوسرا کام، عام طور سے کسی چاند کے مہینے تو ہمیں یاد نہیں ہوتے، کب 30 تاریخ آئی، کب 29 تاریخ آئی، چلی گئی، لیکن شعبان کی 29 30 یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا مہینہ شعبان ختم ہوگا، رمضان آئے گا، اس لیے شعبان کی 29 اور 30 کا خیال رکھتے ہیں لوگ، اور 29 یا 30 کو اپنے چھت پر چڑھ کر کے رمضان کا چاند دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اس طور سے بھی کہ ہم رمضان کے روزے، رمضان کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور کیوں نہ اہتمام کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دیکھنے کے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند دیکھتے تو کہتے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آئیے ایک بار اور پڑھتا ہوں، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اپنی امت کو سکھائی ہے۔ اس دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، یا کسی اور مہینے کی پہلی رات کا چاند جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ تیسری چیز، تیسرا نقطہ کہ ہم اپنے سیاہ کارناموں پر غور کریں۔ سیاہ کارناموں کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، اللہ کی جو معصیت کی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، ہمارے میموری میں محفوظ ہیں کہ ہم نے کب غلط قدم اٹھایا تھا، کب غلط کام کیا تھا، کب غلط بولا تھا، کب اپنے ہاتھ سے غلط کام، یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں نا کہ نہیں؟ ہوتی ہیں۔ تو ساری چیزوں کو ایک دن بیٹھ کر کے اپنے سامنے لے آئیں، اسکرین کے سامنے لے آئیں، اپنی دماغ کی اسکرین کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد رب العزت والجلال سے توبہ کریں، رب العزت والجلال سے گناہ کی معافی مانگے، رب العزت والجلال سے گناہ کو دھلنے کی دعا کریں، اور رب العالمین سے کہیں الہ العالمین ہم نے گناہ کیا ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو گناہ کو بخشنے والا ہے، تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے گنہگار سیاہکار معصیت کار بندے ہیں، الہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، الہ تو ہماری گناہوں کو درگزر فرما دے۔ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، جو گناہ کیا ہے اس گناہ کے اوپر ندامت و شرمندگی ہونی چاہیے، جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو پختہ چھوڑ دینے کا عزم ہونا چاہیے، اور جو گناہ کیا ہے وہ گناہ آئندہ نہ ہونے کا عزم ہونا چاہیے۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو ایک اور شرط بڑھ جاتی ہے، اور یہ
کہ آدمی اس شخص سے جا کر کے معافی تلافی کر لے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی بھائی کو, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو, کسی جان پہچان والے کو یا کسی انجانے کو گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا, تو آپ جائیں اس سے معافی مانگے اور کہیں بھائی جذبات میں آ کر کے ہم نے ایسا کر دیا تھا, بھائی ہم نے جذبات میں ایسی بات کہہ دی تھی, جب بعد میں ہم نے سوچا, بعد میں اس بات پر غور کیا تو ہمیں بڑا افسوس ہوا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ہمیں معاف کر دیں. جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو خود شرمندہ ہو جائے گا کہ بیچارہ اس نے ایک غلط کام کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ کر کے اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے, فوراً وہ معاف کر دے گا, اور بندہ بھی خوش ہو جائے گا اور بندے کا رب بھی خوش ہو جائے گا کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا, اس بندے نے فلاں کام کیا تھا, اس نے دنیا میں معافی کرا لی, اب رب العالمین بھی اس سے خوش ہے. تو اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کر لیں. چوتھا کام, رمضان کا استقبال کرنے کے لیے چوتھا کام یہ کریں کہ شعبان کے مہینے سے ہی روزہ رکھنے کی عادت ڈال لیں. شعبان کے مہینے سے روزہ رکھنے کی عادت ڈال لیں, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا, یہی مہینہ جس مہینے میں ہم اور آپ موجود ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ 15 شعبان کے بعد یعنی نصف شعبان کے بعد آدمی روزہ نہ رکھے. تو 15 شعبان تک, ایک شعبان سے لے کر کے 15 شعبان کے درمیان آدمی روزے کا اہتمام کرے تاکہ اسے عادت پڑ جائے آگے رمضان کے روزے رکھنے کی. یہی ایک بات اور واضح کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان تک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ 15 شعبان تک روزہ رکھا جا سکتا ہے, 15 کے بعد روزہ نہ رکھیں, کیونکہ 15 کے بعد اگر روزہ رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کمزوری ہو جائے اور رمضان کے اوپر اس کا اثر پڑ جائے. لیکن جو خاص بات میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے, اس کی عادت ہے کہ سال میں جتنے بھی سوموار آتے ہیں اور سال میں جتنے بھی جمعرات آتے ہیں ان سب کا روزہ رکھتا ہے, تو اسے اجازت ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو جمعرات آئے اس جمعرات کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے, 15 شعبان کے بعد جو سوموار آئے اس سوموار کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے, یہاں تک کہ اگر ایک دن پہلے 2 دن پہلے جمعرات یا سوموار پڑتا ہے تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے. جبکہ عام حالت میں جسے عادت نہیں ہے سال میں کسی جمعرات یا سوموار کے روزے رکھنے کی, اسے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا بھی منع ہے. تو یہ ہوا استقبال, رمضان کے استقبال کی چوتھی چیز. پانچواں کام کیا کریں؟ ہم پانچواں کام یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لیں. رمضان کا استقبال قرآن کی تلاوت سے کریں, کیونکہ قرآن مقدس رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا اور رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے ہم رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال میں قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کے معنی, قرآن کریم کے مفہوم, قرآن کریم کی تفاسیر پڑھنے کا اہتمام کریں, تاکہ جب رمضان آئے, تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر داخل ہو جائے تو رمضان المبارک میں ہمیں تلاوت کرنے سے کوئی چیز روک نہ سکے, یا قرآن کی تلاوت کرنے میں کاہلی اور سستی کا ہم شکار نہ ہو جائیں. تو قرآن کریم کی تلاوت ہم شعبان کے مہینے سے, ویسے قرآن کریم کی تلاوت تو ہر روز کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی کے جسم میں برکت ہوتی ہے, آدمی کے گھر میں برکت ہوتی ہے, آدمی کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. لیکن خاص طور سے رمضان کا استقبال کرنا ہو تو شعبان سے ہی زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے میں لگ جائیں, تاکہ رمضان میں اس تلاوت کا اثر رہے اور رمضان میں ہم خوب تلاوت کریں. کیونکہ
قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور رمضان میں قرآن کا پڑھنا یہ باعث خیر اور ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے کی عبادتوں کو عام دنوں کی عبادتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم خلوص للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کوئی کام کریں، کوئی عبادت کریں، تو اللہ رب العالمین 700 گنا تک عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے، اور اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182 کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ، ایک قانون دیا ہے اور رمضان کے اندر دیا ہے، کہا اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جس مہینے کے اندر اللہ کی آخری کتاب نازل کی گئی۔ ھدی للناس، کیوں قرآن نازل کیا گیا؟ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے قلوب و اذہان کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو جنت سے قریب کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے دور کرتا ہے۔ یہ اس قرآن کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس قرآن کے اندر وہ صلاحیت ہے جو لوگوں کو جہنم سے دور کر دے اور جنت سے قریب کر دے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا استقبال کے لیے ایک خاص بات کا بھی اہتمام کریں کہ جو بھی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ سب شروع میں ہم نے اخلاص کے تعلق سے باتیں کہی تھی۔ اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں، نیک عمل کریں، اچھا عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کو پکارو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہو، اللہ کی عبادت کرنا ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہو، ہر عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا اس عبادت میں ریاکاری ضرور ہوگی۔ یاد رکھیے گا، جو عبادت اخلاص سے آ رہی ہے اس عبادت کے اندر ریا ضرور ہوگا، دکھاوا ضرور ہوگا۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے دل کو بھی پاک کر لیں، رمضان کا استقبال کریں، رمضان کے اندر داخل ہو اس سے پہلے کہ ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دل صحیح سالم ہو، کینے سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے، دشمنی سے، یعنی ہر گندی اور غلیظ چیزوں سے ہمارا دل پاک ہو، ہر غیبت سے، ہر چگلی سے، ہر عداوت و دشمنی سے ہمارا دل پاک ہو، اور پاک دل کر لے کر کے ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ کیونکہ اگر ہمارا دل چگلی، غیبت اور دوسری غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر ہماری عبادتیں عرش سے، فرش سے عرش تک نہیں پہنچیں گی، عرش سے نہیں ٹکرائیں گی، بلکہ بیچ میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا بھی ان کی عبادت کو وہیں رہنے دو، جب یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک یہ دونوں آپس میں میل ملاپ نہ کر لیں تب تک ان کی عبادتوں کو ہمارے پاس نہ لے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو ہمارے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، اے فرشتوں ان کو چھوڑ دو، جو مشرک ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے اعمال کو وہیں رہنے دو جب تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، جب تک کہ یہ آپس میں ایک نہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کے عمل کو موقوف رکھو، وہیں رہنے دو، میرے پاس نہ پیش کرو۔ تو اگر ہم سلامت الصدر، صحیح دل، پاک دل کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہمارے عمل اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جانے سے روک دیے جائیں گے، اور جب ہمارے عمل اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جانے سے روک دیے جائیں گے تو اس سے زیادہ محرومی کی اور کیا بات ہوگی۔
मोहतरम भाइयों, रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीना, मोहतरम महीना, बख्शिश वाला महीना आ रहा है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश को और जहन्नम से आज़ादी को हासिल करने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, रमज़ानुल मुबारक की हर रात जहन्नम से आज़ादी की रात है। रमज़ानुल मुबारक का हर दिन रहमत का दिन, मग़फ़िरत का दिन और जहन्नम से आज़ादी का दिन है। एक रिवायत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेश की जाती है कि शुरू का 10 दिन रहमत का, दरमियानी 10 दिन मग़फ़िरत का, आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का दिन है। लेकिन याद रखिएगा कि ये रिवायत ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू है। जहन्नम से आज़ादी का दिन रमज़ान का हर दिन है, मग़फ़िरत का दिन रमज़ान का हर दिन है और रहमत का दिन रमज़ान का हर दिन है। क्योंकि आप थोड़ा सा जहन भी लगाएं, थोड़ा अक्ल से सोचें तो इस हदीस का मतलब समझ में आएगा कि ये हदीस हकीकतन सही नहीं है। क्योंकि जिस दिन अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो मग़फ़िरत तो ज़रूर होगी, और मग़फ़िरत होगी तो किस चीज़ से मग़फ़िरत होगी? अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से हमें निजात दे देगा। तो ये हदीस अकल भी कहती है कि ये हदीस सही नहीं है, और उलमाए हदीस ने कवायद के ऊपर इस हदीस को फिट करके कहा है। उलमाए जरह व तादील ने कहा है कि यह हदीस सही नहीं है। लिहाजा हमने जो बातें की हैं इन बातों का ख्याल रखें, खुद हमें ख्याल रखना चाहिए और हम सबको ख्याल रखना चाहिए ताकि रमज़ान मुबारक का हम खुशदिली के साथ इस्तकबाल करें और उसकी हर इबादत को, उसके हर लम्हे को, उसके हर सेकंड को अपने लिए रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बना। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, जहन्नम से ऐ अल्लाह हम सबको आज़ाद फरमा दे। ऐ अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ रख ताकि रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर लें। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, जो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते, ऐ अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे दे कि इस बार और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकें और तेरे रोज़े रख करके तेरी ख़ास रहमत के मुस्तहिक हो सकें। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब खात्मा हो तो कलमा तौहीद ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।